پاکستان میں مائیں اپنے بچوں کی مسخ شدہ لاشیں اٹھاتی ہیں. جو بچے انہوں نے جنم دیے ان کی شکلیں نہیں پہچان سکتی, ان کی قبروں کے ساتھ لپٹ کر روتی ہیں. ایک تصویر گلے میں ڈال کے پچھلے 30 سالوں سے سڑکوں پہ گھوم رہی ہیں. ان کو وہ بچے وہ ریاست نہیں دیتی. یہ وہ ریاست ہے جو پاکستان اپنے شہریوں کے ساتھ کرتا ہے. آج ہمیں بہت کنفیوز قسم کی گفتگو سننے کو ملتی ہے, بہت کنفیوز قسم کی گفتگو سننے کو ملتی ہے. اور یہ کنفیوژن, یہ الجھاؤ, یہ فکری انتشار قوموں کو, ملکوں کو, چونکہ یہ ذہن میں رکھیے کہ جب کسی قوم کا منشور لکھا جاتا ہے وہ گھروں میں چھپ کر نہیں, وہ کنسوئیوں میں نہیں, وہ ٹوسٹنگ میں نہیں, وہ سردار لکھا جاتا ہے, سڑک پہ کھڑے ہو کے لکھا جاتا ہے, فیکٹری میں کھڑے ہو کے لکھا جاتا ہے, دار پہ کھڑے ہو کے وہ منشور لکھا جاتا ہے. اور وہ منشور آپ نے لکھنا ہے, وہ منشور ہم نے لکھنا ہے اپنے لوگوں کے لیے, اپنی سرزمین کے لیے. دوسری بات, کیونکہ میں بہت ساری چیزیں ریپیٹ نہیں کروں گا, بہت ساری گفتگو ہوگی. دوسری بات, اس کلیئرٹی کی سخت ضرورت ہے. ہم کارپوریشن پر بات کریں گے, کارپوریشن کا دنیا میں جو کردار ہے اس پر ہم بات کریں گے. ہم جانتے ہیں امازون کیا کرتا ہے, ہم جانتے ہیں اوبر کیا کرتا ہے, ہم جانتے ہیں بریڈاس کیا کرتا ہے, ہم جانتے ہیں یونیکال کا کیا رول ہے دنیا میں, اور قوموں کو, ملکوں کو غلام بنانے کے لیے ان کارپوریشن کے کیا حربے ہیں. لیکن آج اس سوال کو میں دوبارہ اٹھاتا ہوں جو پہلے بھی میں نے کسی پروگرام میں رکھا تھا, اور وہ سوال یہ ہے کہ جس سرزمین سے ہمارا تعلق ہے, جو ہماری جنم بھومی ہے, اس کو ہم نے چھوڑ دیا. ہم نے ایک اور سرزمین کو, ایک اور دیش کو اپنا مستقبل کا دیش بنا لیا. اس نیٹو دیش, اس سرزمین کے فرائض ہیں, اور وہ فرائض کیا ہیں؟ وہ فرائض یہ ہیں کہ سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, شناخت کرنی ہے, دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر قبضہ کس نے کیا, اس کے لوگوں کا قتل عام کس نے کیا. جس نے قتل عام کیا, جس نے اس ریاست کو تقسیم کیا, ہمارے لوگوں کو دربدر کیا, اس کا نام لے کے, اس کو شناخت کر کے, اس کو دیوار پہ چسپاں کرنا ہے کہ تم مجرم ہو ہماری قتل و غارت کے, تم مجرم ہو ہماری تہذیب کو برباد کرنے کے, تم مجرم ہو ہماری بھوک, غلامی اور بے ترتیبی اور بے یقینی کی زندگی کے. اور اس کا نام پاکستان ہے, جس نے 22 اکتوبر 47 کو ہماری پرامن ریاست کے اندر جا کر ہمارے لوگوں کو قتل کیا, بچوں کو مارا, عورتوں کو اغوا کیا. 5 سال پہلے اس 47 کی اغوا شدہ عورت سوات سے برآمد ہوئی جو اپنے بھائیوں کو ڈھونڈ رہی تھی. لہذا پاکستان کو قابض اور غاصب ملک کہے بغیر کوئی یکجہتی نہیں ہو سکتی کسی کے ساتھ, کسی کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہو سکتی جب تک یہ ہم نہیں فیصلہ کرتے کہ یہ قابض ہے. اور جب قابض ظلم کی حد کو پہنچتا ہے, جب مرد قتل کر دیے جاتے ہیں, جیلوں میں بند کر دیے جاتے ہیں, تو پھر عورت مارن بلوچ کی شکل میں سڑک پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. اس کمزور سی نئی سی لڑکی, ان کمزور جو تیز ہوا کے جھونکے سے گر پڑے, اس کے سوال کا جواب پاکستانی ریاست اور فوج کے پاس نہیں تھا. یہ ہوتی ہے فکر کی طاقت, یہ ہوتی ہے شعور. شعور اپنی زمین سے, اپنے لوگوں سے غیر مشروط وفاداری اور محبت. یہ ہے وہ سوال جو ہم سب کو, یا NSF کے دوستوں نے آج مجھے تھوڑا سا ماضی میں لے گئے. یہ جتنے دوستوں کی یہاں تصویریں ہیں, ان میں کچھ میرے سینئر ہیں, کچھ میرے ہم اثر ہیں. تو NSF کے دوستوں نے آج اس طرح اس ماحول کو ایک خوبصورت ماحول بنانے کا جو کردار ادا کیا ہے, میں ان دوستوں سے کہوں گا, کچھ نہیں کر سکتے ہو, کچھ نہیں کر سکتے ہو, جلوس نہیں نکال سکتے ہو, جلسہ نہیں کر سکتے ہو, گھر میں بیٹھ کے کتاب تو پڑھ سکتے ہو, گھر میں بیٹھ کے تاریخ سے سبق تو سیکھ سکتے ہو. یہ پیغام ایک سے دوسرے سے چوتھے تک پہنچائیں تاکہ ہمارے لوگوں کے اندر جو خوف ہے, میں دیکھیے, میں چونکہ عمومی طور پر بہت ساری چیزوں کو کنٹروورسی اور اختلافی باتوں پہ گفتگو کرنے سے میں اجتناب برتتا ہوں, لیکن جہاں سچائی کا سوال ہے, جہاں ریاست کا سوال ہے اور تاریخ کے اس جرم کا سوال ہے جس نے جرم کیا ہے, پاکستان کو قبضہ گیر کہنے میں ہمیں آبرے کیوں پڑتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں کہتے کہ تم ظالم ہو, تم نے قبضہ کیا میری ریاست پہ, تم بندوق لے کے آئے, میرے نہتے لوگ مارے, تم نے ہماری عزتوں کی, عورتوں کی عظمت نہیں کی, تم نے ہمارے بچے مارے. یہ 47 کی بات ہے. پھر آگے آ جاؤ 1950 کی دہائی میں کیا ہوا تھا جس کو پورچ کی بغاوت کہتے ہیں. کس نے آگے مارا تھا ہمارے لوگوں کو؟ وہ کون تھا؟
وہ کون تھا جو بندوقیں لے کے آیا تھا، جو لوگوں کو درختوں کے ساتھ لٹکا کے ان کی تفتیش کرتا تھا؟ پنچ کی بغاوت کے اوپر بھی بات کرتے ہوئے خوف آتا ہے، کیوں نہیں بات کرتے ہم؟ یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج وقت بدل گیا ہے، آج وہ وقت نہیں رہا کہ ہم انگولا کی کسی تحریک کی کاپی کرنے کی کوشش کریں، فاریس میں ہم کسی موجمن کی شکل کی کسی تحریک کو اپنا نمونہ بنا لیں۔ اب ہمیں اپنی تحریکوں کی بنیادیں خود رکھنی ہیں۔ ہم نے دنیا کو، تاریخ کو، وقت کو اور حالات کو اپنے سانچے میں ڈالنا ہے، اور سانچے میں ڈالنے کا ایک طریقہ ہے، وہ کتاب ہے، وہ علم ہے، وہ شعور ہے، وہ تاریخ کا سبق ہے، اور ایک خود نئی تاریخ رقم کرنی ہے۔ یہ ماضی کی گفتگو، ماضی کی کہانیاں، اس کی اب کوئی گنجائش نہیں رہی ہے، کیونکہ مارکس نے ویسے ہی نہیں کہا تھا کہ یہ دنیا کی جو پوری دنیا کی جو تاریخ ہے، یہ ظالم اور مظلوم کے درمیان لڑائی کی تاریخ ہے، اور اس لڑائی کی تاریخ کو ہمیں آگے اور طاقتور کرنا ہے۔ وہ علم ہے اور شعور ہے، کتاب ہے، اس کے پاس نہیں جائیں گے، ہم سٹیج پہ بھی آ کے پھترا جائیں گے، ہم گفتگو نہیں کر سکیں گے۔ لفظ سب سے بڑی طاقت ہے، لفظوں کے اندر بہت بڑی طاقت ہے۔ لفظ تب آتا ہے جب ہم کتاب کے ساتھ جڑتے ہیں، تاریخ سے سیکھتے ہیں، پھر مزاحمت پہ اترتے ہیں، تو پھر جب فکر طاقتور ہوتی ہے تو مزاحمت پہ اترنے والے کو شکست کوئی نہیں دے سکتا۔ کوئی گولیاں مارے، کوئی جو کچھ کرے، نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ تاریخ کا سوال ہے کہ مزاحمت، غیر مشروع طور پر اپنی سرزمین سے وابستگی اور اپنے عوام سے وفاداری، یہ وہ سوال ہے جو آج ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ ہم چونکہ ایک ایسے خطے سے ہیں، ایک چھوٹی سی پٹی ہے جس میں ہم قید ہیں، جس میں ہم محصور ہیں، جس میں ہم بند ہیں، جہاں غریبی ہے، جہاں بھوک ہے، جہاں بے یقینی ہے، تذلیل ہے اور بے عزتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں جب مجبور کرتی ہیں تو ہمیں 18-19 سال کی عمر میں گھر چھوڑنا پڑتا ہے، ہمیں در بدر ہونا پڑتا ہے، ہمیں خاک چھاننی پڑتی ہے در بدر کی 2 وقت کی روٹی کے لیے۔ اور وہ روٹی کا جو سوال ہے وہ انسان کی آزادی سے منسلک ہے، اور انسان کی آزادی کا جو سوال ہے اس سرزمین کے اوپر اس کے حق حکمرانی کا اختیار حاصل کرنے کا سوال ہے۔ آزادی انسان کی، انسانی فطرت کی آزاد ترین ڈیزائر ہے، سب سے آخری خواہش جو کسی انسان کی ہو سکتی ہے وہ آزادی ہے۔ جس کی آزادی سلب ہو جائے اس کی سے روٹی چھن جاتی ہے، اس سے اس کا وقار چھن جاتا ہے، اس سے اس کی عزت چھن جاتی ہے، اس کا مرتبہ اور مقام چھن جاتا ہے۔ اس سرزمین کے اوپر کھڑا ہو کر وہ اپنے آپ کو سرزمین کا باسی کہنے سے بھی خوفزدہ ہے۔ جس طرح ہمارے 80-90% لوگوں کی نفسیات کے اندر غلامی بھری گئی ہے، خوف کے پیدا کیا گیا ہے، مارا گیا ہے، تذلیل کی گئی ہے، عزت نفس مجروح کی گئی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس خطے میں ایک حقیقی آزادی کی تحریک کو پنپا نہیں سکے، آگے نہیں بڑھا سکے۔ لہذا ہمیں آج اس مزاحمت کا راستہ اختیار کرنا ہے جو مزاحمت انسانوں کو طاقتور بناتی ہے، جو مزاحمت انسان کو، انسانی معاشرے کو بدل کے نیا انسان تخلیق کرتی ہے، ایک نیا معاشرہ بناتی ہے۔ ہم نے بہت پہلے یہ لکھ کر دیا تھا کہ یہ ہے اس ریاست کے اندر موجود مسائل کا حل، وہ یہ ہے کہ جس کا غلام ہے، جس نے جس جگہ پہ قبضہ کیا ہے اس کو اس کے خلاف بولنا ہے، اس کو اس کے خلاف لڑنا ہے۔ اور اگر ہم نے پاکستان کے خلاف لڑائی کا فیصلہ نہیں کیا، اگر ہم نے پاکستان کے بارے میں اپنے دورے معیارات رکھے، ہاں پاکستان ہم سے بات کرے، باوقار طریقے سے بات کرے، ہمارے حقوق ہمیں لوٹا دے، ہمیں اسے کوئی دشمنی، کوئی جنگ نہیں ہے۔ جب ہماری زمین پر تم نے قبضہ کیا، ہمارے پانیوں پر تم نے قبضہ کیا، معدنیات پر تم نے قبضہ کیا، ہمارا کلچر تم نے تباہ کر دیا، ہماری زبان تم نے ہم سے چھین لی، یہ ساری چیزیں چھیننے کے بعد تمہارا اور ہمارا رشتہ قابض اور مقبوضہ کا ہے، حاکم اور محکوم کا ہے، اور محکوم کا فرض ہے کہ وہ حاکم کے خلاف لڑے، جو قبضے میں اس کا فرض ہے کہ وہ قبضہ گری کو چیلنج کرے، اس کے قبضے کو انکار کرے۔ یہ کیونکہ اس کے سوا اور کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ ہم لوگ جتنے بھی ہیں، میری باتیں بہت ساری دوستوں کو شاید اچھی نہیں لگی ہوں، میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی فوج کا جو کردار ہے 1955 کی دہائی، 1950 کی دہائی میں ایک ہمارے آزاد کشمیر کے ایک صدر ہوتے تھے جن کو ابراہیم خان کے نام سے سارے لوگ جانتے ہیں، ان کو چوپر کر دیا گیا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ان کی تذلیل کی گئی تھی کسی انٹرنیشنل فورم میں، انہوں نے اس کے اوپر گلہ کیا، شکوہ کیا، اس جرم میں ان کو وہاں سے اتار دیا گیا، ایک اور کو بنا دیا گیا۔ پھر 1974 تک ان کو پھر مظفر آباد اسمبلی میں نہیں جانے دیا گیا۔ کیوں؟
اس لیے کہ خوف پیدا ہوا پاکستانی فوجیوں کو کہ جس کا قبیلہ بڑا ہو، جس کے پاس عوامی حمایت حاصل ہو، یہ ہمارے گلے پڑے گا، ہمیں تکلیف دے گا، ہمیں مشکلات میں ڈالے گا، لہذا اس کو ایلیمنیٹ کرو۔ پھر وہ قیوم خان کی شکل کا آدمی سامنے لے کے آئے تھے۔ یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی۔ اسی طرح آپ آزاد کشمیر پورے کو دیکھیں، آپ مظفر آباد میں داخل ہوں تو سب سے پہلے فوجی چوکی ہے، آپ راولہ کوٹ میں داخل ہوں تو سب سے پہلے فوجی چوکی، پھر آئی ایس آئی کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ آپ باغ میں داخل ہوں تو 4 چوکیاں ہوں گے، 4 کیمپ گزر کے آپ باغ شہر میں پہنچیں گے۔ باغ شہر سے نکلے ہوئے تو وہ بھی ایک کیمپ ہے۔ آپ میر پور جائیں تو اس سے داخل ہونے سے پہلے منگلہ میں کیمپ ہے۔ آپ چڑی کوٹ جائیں، اس طرف جائیں، آپ کوٹلی جائیں۔ ہم پاکستانی فوجیوں کی بندوقوں کے بیچ میں معاشرے میں رہ رہے ہیں، اور ایون کہ آپ کانسلر منتخب نہیں کر سکتے اگر اس ایریا کا فوجی افسر کو بریگیڈ کمانڈر یا بریگیڈیئر بیٹھا ہوا، آپ کانسلر نہیں منتخب کر سکتے اگر اس کی آشیرواد حاصل نہ ہو۔ آپ وہاں کسی ڈپٹی کمشنر سے کوئی چیز نہیں لے سکتے جب تک کہ اس کو کوئی فوجی میجر اجازت نہ دے۔ اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے ان فوجیوں نے ڈپٹی کمشنروں کو گھسیٹ کے دفتروں سے لے گئے ہیں جو قانون میں اس کے متحد ہیں۔ اس لیے پاکستان کو قبضہ گیر کہنا فرض ہے ہم سب کا۔ اگر ہم یہ نہیں کہیں گے تو میں سچی بات بتاؤں کہ ہم ایک پرانی نسل گزر گئی، ہم گزر جائیں گے، ہماری بعد والی نسل بھی یہی باتیں، متروک باتیں، تاریخ سے پچھڑی ہوئی باتیں، تاریخ سے لا تعلق باتیں، بے یقینی کی کیفیت میں ایک اور خواب دیکھنے میں، ایک جھوٹا خواب دیکھنے میں ہم اپنی ساری زندگیوں لگا دیں گے۔ یہ نہیں ہے سوال، یہ سوال نہیں ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ میں ایک پیغام ماں کی طرح، ماں کے نام، کہ ماں میں بدلہ لوں گا، کہ ماں میں بدلہ لوں گا۔ ماں اگر میں کبھی اپنے گمگشتہ ساتھیوں کی طرح مارا جاؤں، کہیں کھو جاؤں، تجھے نہ ملوں، تو ماں تو رونا نہیں، ماں تو رونا نہیں، اس لیے کہ خون عباسی کا تقاضا ہے، خون ناصر کا تقاضا ہے، خون مقبول بٹ کا بھی تقاضا ہے، فہیم کا بھی تقاضا ہے کہ میں بدلہ لوں گا، میں بدلہ لوں گا، میں بدلہ لوں گا۔ شاید یہ بات کہتے ہوئے میں ایک ہو جاؤں، میں ایک اکیلا رہ جاؤں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ زندگی مزاحمت ہے، مصلحت موت ہے، مزاحمت مزاحمت مزاحمت، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، اور مزاحمت فکر کو طاقتور کرنے سے آتی ہے۔ تو آئیے آج ہم اس بات پر یقین کریں کہ پاکستان کو ایک قبضہ گیر ملک قرار دے کے اس کی ہر پالیسی کو چیلنج کریں، اس کے ہر عمل کو چیلنج کریں، اس کے خلاف ہر سطح پہ مزاحمت کریں، اور جس طرح 5 فروری کو، ٹھیک ہے 5 فروری ایکشن کمیٹی والوں سے اس طرح کی تحریکیں زگ زگ میں ہوتی ہیں، ان کے کوئی رولز نہیں ہوتے، یہ بے ترتیب تحریکیں ہوتی ہیں کہ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کی کسی پالیسی کو آزاد کشمیر میں عوامی سطح پر چیلنج کیا گیا، جو ایکشن کمیٹی کا زیر اہتمام ہوا، اور اسی وجہ سے چیخ و پکار ہوئی، اسی وجہ سے فوجی پریشان ہوئے، اسی وجہ سے کیا نہیں ہوا سب کو سامنے ہے، کچھ نہیں تھا، وہ تھوڑے سے لوگ تھے، لیکن انہوں نے اتنا خوف پیدا ہوا کہ وہ ان لوگوں کو کیا نہیں کہا گیا، ماں بہنوں کی گالیاں دی گئی، ان کی بہنوں بیٹیوں کی عزتیں اچھالی گئی، ان پہ الزامات لگائے گئے، انہیں انڈیا کا ایجنٹ، انہیں روس کا ایجنٹ، جانے کیا کیا نہیں کہا گیا۔ لیکن سوال یہ نہیں تھا کہ وہ ان کو کیا کہتے تھے، سوال یہ تھا کہ پاکستان کی طاقت کو پہلی دفعہ چیلنج کا سامنا ہوا اس دن، جس دن وہ یکجہتی کا اعلان کر رہے تھے کہ ہم یکجہتی بنائیں گے۔ اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں نیب کے دوستوں کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔